إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والمرأة راية على بيت زوجها وولده وہی مسئولۃ عنہم۔ معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی اور حمد و ثنا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمائی، جس میں ہم مختصر وقت میں اللہ رب العزت کی بے مثال اور بے پناہ تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو کہ آپ کی بے مثال قربانیوں سے آج ہم تک یہ دین تر و تازہ ہو بہو ہم تک پہنچا ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، گزشتہ 2-3 جمعہ میں آپ کے سامنے خواتین سے متعلق کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اختصار کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ شریعت اسلامیہ سے پہلے دین
محمدی سے پہلے زمانے جاہلیت میں اور مختلف ادیان میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ بالکل ہو بہو آج بھی وہی سلوک کیا جاتا ہے، مگر یہ وہی دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس نگاہ ہے جو حق کو دیکھتی ہے، ورنہ اندھے تو ان کی تقلید میں اور ان کے نقش قدم میں اسی ہلاکت اور بربادی میں چلے جاتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کے لیے ترقی سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں اور عروج سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت محمدی دے کر کے یہاں مبعوث فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں عورتوں کو زمین سے آسمان تک پہنچایا گیا اور بہت اونچا درجہ دیا گیا۔ ہر قسم سے جو انہیں حقوق سے محروم کیا گیا تھا، ذلت اور رسوائی کے مختلف شکلیں ان کے بارے میں معاشرے اور سماج میں رائج تھیں، شریعت اسلامیہ نے ان کا خاتمہ کر کے انہیں عزت کی گدی پر بٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک خاتون کے ساتھ یہ احسان کیا تو خاتون کے کندھے پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور یہ بات ہمیشہ میری زبان سے آتی رہتی ہے کہ معاشرے اور سماج کی تباہی میں جتنا ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے اتنا شاید کسی دوسری چیز کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر خواتین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو خواتین بہت ساری اصلاح کر سکتی ہے۔ وہ کسی کی بیوی ہے تو کسی کی ماں ہے تو کسی کی بہن ہے تو کسی کی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کو، وہ اپنے شوہر کو، وہ اپنے بھائی کو، وہ اپنے بیٹے کو بہت ساری اصلاحی باتیں کر سکتی ہیں اور اصلاح کے راستے پر گامزن کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ رکھا گیا کہ خواتین کے پاس جو سب سے بڑا زیور ہے اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ حیا کا ہے، عفت اور عصمت کا ہے، عزت کا ہے، پاک دامنی کا ہے۔ بے حیائی، فحاشی اور عریانیت یہ خواتین کی سب سے بڑی ذلت ہے اور رسوائی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو میرے بھائیوں، وہ شادی کے نام پر ہو، وہ تعلیم کے نام پر ہو، وہ ملازمت اور بزنس اور تجارت کے نام پر ہو، وہ ثقافت کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو، اگر وہاں پر بے حیائی ہے، فحاشی ہے اور عریانیت ہے تو وہ خواتین کے لیے عزت نہیں بلکہ ذلت اور رسوائی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں مختصر انداز سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان میں سے کچھ اہم کا تذکرہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن آج کے خطبے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ رشتہ داری، ارحام، صلۃ الارحام، رشتہ داری کو جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا، یہ خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حالانکہ یہ ہر ایک کی ہم میں سے ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہو اور چاہے خواتین ہو، سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، لیکن خواتین کی اس میں ذمہ داری بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ معاشرے اور سماج میں آج اگر دیکھا جائے تو شادی ہونے کے بعد عام طور سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، عام طور سے رشتوں میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک لڑکا اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اپنی ماں کا بہت فرمانبردار ہوتا ہے، اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کی بہت عزت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور بیوی کی شکل میں ایک ہماری معزز اور موقر خاتون گھر میں آ جاتی ہے تو آخر کیا بات ہے کہ وہی لڑکا
جو اپنی ماں سے بہت محبت کرنے والا تھا، اپنی ماں کو بہت چاہنے والا تھا، اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کرنے والا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں سے دور ہونے لگتا ہے، اپنے باپ سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی اس کے برعکس ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے، اپنے والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والی ہوتی ہے، مگر جب وہ شادی ہو کر کے کسی کی بیوی بن کر کے کسی کے گھر پہ آتی ہے تو اب اس کو آہستہ آہستہ اس کی ماں سے، اس کے باپ سے دور کیا جاتا ہے، اس کی بہنوں سے، اس کے بھائیوں سے دور کیا جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے دور کیا جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ میرے بھائیوں ایک کا دکا نہیں ہے، اتفاقیہ نہیں ہے، چند واقعات نہیں ہے، بلکہ اگر میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کروں تو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اکثر کا معاملہ ہے، زیادہ تر لوگوں کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ شادی ہونے کے بعد رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بتا دوں، حالانکہ ہم میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ صلۃ الارحام کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کی اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کی کیا جو ہے کیا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں فرمان میں کیا تاکید ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کو یہ کہہ دو کہ رشتہ داروں سے دور ہونے کی اور رشتہ داری کو کاٹنے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی عذر مقبول نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی عذر مقبول نہیں ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کا خالو، آپ کا چچا، آپ کا سسر، آپ کے سسرالی خاندان والے، آپ کے ننیالی خاندان والے، آپ کے ددیالی خاندان والے مشرک بھی ہو، بدعتی بھی ہو، شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانے والے ہو، تب بھی آپ ایسے نصوص لائیے کہ شریعت کہتی ہو کہ آپ رشتہ داری کاٹ دیجئے، آپ رشتہ داروں سے دور ہو جائیے، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کیجئے، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی مت کیجئے۔ ہے ایسی کوئی دلیل میرے بھائیوں تو لاؤ۔ اللہ رب العزت تو یہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ صرف یہ نہیں کہ وہ مشرک ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، صرف مسئلہ یہی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی اس اسلوب میں اور رب العزت کی اس تعبیر میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ تمہارے والدین اگر شرک کرتے ہیں تو تم جو ہے کیا نام ہے ان کی نافرمانی نہ کرو یا ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، نہیں، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین تم کو بھی شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی شرک کرنا تو دور کی بات ہے، تمہاری ماں، تمہارا باپ اگر دن رات یہ کوشش کرتا ہو کہ تم شرک میں چلے آؤ، مشرک بن جاؤ، بدعتی بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ نوجوان دوستو، بہتوں کی زبان سے سنا ہے ہم نے کہ ہم سسرال نہیں جاتے ہیں کیونکہ بدعتی ہے، ہم اپنے فلاں رشتہ دار کے یہاں نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، ہم اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ مشرک ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، بہت ہی محدود اور بہت ہی تنگ جو ہے کیا نام ہے وہ گوشہ ہے کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ کسی کا بائیکاٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کا بہت تنگ اور بہت محدود گوشہ ہے۔ اللہ کے لیے آپ ذرا دیکھیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو دیکھیے، صحابیات کی سیرت کو دیکھیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کنہوں نے اپنے گھر والوں سے بائیکاٹ کر لیا تھا، کس نے اپنی ماں اور کتنے باپ سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ ارے بعض صحابہ کرام کے تو ایسے واقعات ہیں کہ ایمان لانے کے بعد
سالوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور خود بھی یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیجئے میری امی مسلمان ہو جائے، میری امی توحید کی طرف آ جائے۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی غیرت تو یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اس گمراہ بھائی کو، چاہے وہ بدعت کی شکل میں گمراہ ہو، چاہے وہ شرک کی شکل میں گمراہ ہو، چاہے وہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کی مخالفت کی شکل میں گمراہ ہو، ہم اس اپنے گمراہ بھائی کو کسی طریقے سے ہدایت کی طرف لے آئیں، سیدھے راستے پر لے آئیں۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی کی شرکیہ باتوں کو نہیں سننا ہے، کسی کی بدعات کی باتوں کو نہیں سننا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ علم نہیں سیکھنا ہے مگر توحید و سنت والوں سے، علم نہیں سیکھنا ہے مگر کتاب و سنت والوں سے، بدعتی کی مجلس میں نہیں حاضر ہونا ہے، ان سے ہمیں دین نہیں سیکھنا ہے مگر ان کو کھانا نہیں کھلانا ہے، ان کو سلام نہیں کرنا ہے، ان کو پانی نہیں پلانا ہے، ہمارے گھر پہ آ جائے تو ان کی عزت نہیں کرنی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ دونوں چیزوں کو اللہ کے لیے خلطے میں بحث مت کیجئے، دونوں کو ملائیے مت۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے رشتہ دار سے دور ہوتے ہیں جو شرک اور بدعت میں ہیں تو ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں رہتا ہے، ان کو کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی بیدار کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ہم رہتے ہیں، ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہمارا ملنا ہوتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے تو وہ مستقل جھجھوڑے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا فضل کب کس کے اوپر ہو جائے کہ رب العزت ہدایت کے راستے پر ان کو لے آئے، اور آپ کے ذریعے سے چونکہ ہدایت پایا ہے تو آپ کے لیے تو نبی علیہ السلام کی زبانی سرخوش سے بہتر ہے یہ کام میرے بھائیوں۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اور خاص طور سے میں چونکہ معاشرے اور سماج کو میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بہت موقع عطا فرمایا ہے بہت قریب سے دیکھنے کا کہ جب شادی ہوتی ہے کسی بھائی کی تو بہن ہماری جو آتی ہے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلے رہوں گی، میں ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ میری بہن، آپ نے جو مطالبہ کیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس میں کتنے مفاسد ہیں؟ اس میں کتنے مفاسد ہیں؟ اس میں کتنی محظورات ہیں؟ اس میں کتنی برائیاں ہیں؟ میری بہن، یہ مطالبہ آپ کے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دے گا۔ آپ سوچئے کہ اس کی ماں سے اس کا شوہر کا جو الگ ہو جائے گا تو اس کا وبال جان جو ہوگا، اور کبھی کبھار تو کسی کی ماں بوڑھی ہوتی ہے، ترس رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ایک نظر اس پر ڈال لے، اس کا بیٹا آ کر کے اس کو پانی پلا دے، بہت ہی سخت حالات سے اس کی ماں گزر رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کی ماں کو الگ کر دیا جائے اگر اس کے بیٹے کو، تو اس کا وبال کس کے سر پر جائے گا؟ میری بہن کا تو انداز یہ ہوتا ہے، اور میری بہن کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایک مومنہ عورت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر شوہر اپنی ماں سے دور بھاگ رہا ہے، اگر شوہر اپنی ماں سے الگ رہ رہا ہے تو ہماری بہن جب اس کے گھر میں آئے تو شوہر کو سمجھا بجھا کر اس کی ماں کے پاس لے کر کے جائے۔ اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک بوڑھی عورت جب کسی گھر میں ہوتی ہے اور کسی کا بوڑھا باپ جب کسی گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کی جو بارش شروع ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ کے شوہر کو فائدہ ہوگا۔ شاید آپ نے اندازہ نہیں کیا ہے کہ آپ نے یہی مطالبہ کیا اور اسی مطالبے کی وجہ سے پے در پہ لگاتار کتنی مصیبتوں میں آپ گرفتار ہو رہی ہیں۔ آخر ہو چلتا یہ ہے، آگے ہوتا یہ ہے کہ جدائی ہو جاتی ہے آپ کے اور آپ کے شوہر میں، اس شوہر سے جدائی ہو جاتی ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس شوہر سے جدائی ہو جاتی ہے جس نے آپ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا،
اس شوہر سے جدائی ہو جاتی ہے جس نے آپ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی جدا کر کے چھوڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، رشتہ داری کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ بھی ہو، شوہر کی بہن آپ کی جو نند ہے وہ ہے آپ کی نند، لیکن وہ شوہر کی بہن ہے۔ اس سے قریبی رشتہ اور کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے کا معاملہ یہ شادی کے بعد ان رشتوں کاٹنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب یعنی ایک دم بالکل قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے، بیٹے کو باپ سے الگ کرنے کی بات ہے، بیٹے کو ماں سے الگ کرنے کی بات ہے، بیٹے کو بہن سے الگ کرنے کی بات ہے، بھائی کو بہن سے الگ کرنے کی بات ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کرنے کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی اور رشتہ اس سے زیادہ قریبی ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، بہت بڑی ذمہ داری ہماری بہنوں کی ہے، ہماری ماں کی بھی ہے کہ وہ رشتہ داری کے کاٹنے کا ذریعہ بالکل نہ بنے۔ کوئی کام جو کرتا ہے اور کسی کام کے کرنے کا جو ذریعہ بنتا ہے، یہ دونوں برابر ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک شراب پیتا ہے اور ایک شراب بیچتا ہے، جیسے مجرم شراب پینے والا ہے ایسے مجرم شراب بیچنے والا ہے، بلکہ شراب بیچنے والا اس سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ وہ سبب بنتا ہے، وہ ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کا شوہر اپنی ماں سے الگ ہو رہا ہے، لیکن ماں سے الگ ہونے کا ذریعہ آپ بنی ہیں۔ شادی سے پہلے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی ماں سے الگ ہو جاؤں گا، اور شادی کے بعد آپ کو لے کر کے وہ الگ ہو گیا، آپ ذریعہ بنی ہیں۔ واللہ جتنا وہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کا مجرم بنتا ہے، جتنا وہ رشتے کو کاٹنے کا سبب بنتا ہے، گناہ پاتا ہے، اس سے بڑا گناہ آپ پاتی ہیں میری بہنوں، میری ماؤں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری بہنیں، اللہ رحم کرے، اس کے اسباب کچھ بھی ہو، بلا شک و شبہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جہالت ہے، لا علمی ہے، لیکن لا علمی بھی ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، ہم نے دین کیوں نہیں سیکھا، لیکن لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ رشتے کو کاٹنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جو رشتہ داری کو کاٹنے والا ہوگا۔ یہ آپ کی نماز، یہ آپ کی تلاوت، یہ آپ کا ذکر و اذکار، یہ آپ کا صدقہ خیرات، معاف کیجئے اللہ اسے قبول کر لے۔ دعا کرتے ہیں، مگر اگر رشتہ داری کو کاٹنا پایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں، شاید رشتہ داری کا کاٹنا یہ بھاری ہو جائے گا اس پر۔ میرے بھائیوں، ہر برائی کسی نیکی پر بھاری ہوتی ہے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہر برائی کسی نیکی پر بھاری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا اور لوگوں کے حقوق مارنا یہ جو ہے بھاری ہے نماز پر۔ میرے بھائیوں، نماز کی نیکی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں رشتے کے بعد، نکاح کے بعد، شادی کے بعد جب آئیں تو گھر میں رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے، صلہ رحمی کا ذریعہ بنے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذریعہ بنے، اور رشتہ داروں سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ بھی ایک خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے اس کے برعکس میرے نوجوان دوستو، کہ آپ نے جو اپنی بیوی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، اپنے گھر پہ بات نہیں کرے گی، اپنی ماں کے پاس جائے گی نہیں، میں کبھی بھیجوں گا نہیں، میں کبھی جانے نہیں دوں گا، اس کا فون نہیں آئے گا۔ آپ آج اللہ نے آپ کو پاور دیا ہے، وہ آپ کی ماتحتی میں ہے، آپ جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے، اور اس وقت سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بیوی کو اس کی ماں سے جدا کیوں کیا تھا،
तुमने हालचाल लेने से क्यों मना किया था? हो सकता है बेचारी माँ तड़प रही हो, जब बेटी का फोन जाता हो तो बेटी के दो चार कलिमात सुन करके माँ को सुकून आ जाता हो। माँ के सुकून को तुमने छीन लिया है। तो ये पाबंदियां आसान नहीं है। जोश में आकर के हमारी बहनें फैसला करती हैं और जोश में आकर के हमारे भाई फैसला करते हैं। इसलिए रिश्तेदारी की अहमियत को समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको रिश्तेदारी को काटने से महफूज रखे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अलैका बिअदाइका व अदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिअदाइका व अदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अलैका बिल गासिबीन अज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिल गासिबीन अज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मस्जिदल अक़सा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल मस्जिदल अक़सा व इख़वानना फ़ी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूदिल गासिबीन। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना। अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिज़ुनूबिना या गफ़ूर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।